اب جب قربانی ہو تو اس کے لیے یہ بات یاد رکھیں، پہلی شرط تو یہ ہے کہ پیسہ حلال کا ہونا ضروری ہے۔ 7 حصے داروں میں کسی ایک کا پیسہ بھی حرام کا ہوا تو یہ قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے حصے داروں کو دیکھ لیں کہ ان کا پیسہ حلال کا ہے یا نہیں۔ انشورنس کمپنیوں میں تو کام نہیں کرتا، بینک میں تو کام نہیں کرتا۔ آپ کے پاس آئیں گے، جی فلاں تو ہم اسلامی بینک، کوئی اسلامی نہیں ہے۔ غیر اسلامی اور اسلامی بینک کا فرق اتنا ہے کہ غیر اسلامی بینک والوں نے آپ کے گردن میں زنجیر ڈال کے کھینچی ہوئی ہوتی ہے، اور اسلامی بینک والوں نے آپ کی گردن میں تسبیح ڈال کے کھینچی ہوئی ہوتی ہے۔ انہوں نے تسبیح کا جو ہے وہ آپ کے اوپر پٹا باندھا ہوتا ہے، اور بظاہر حسن تسبیح کا دکھاتے ہیں لیکن پٹا گردن کے اندر ہی ہوتا ہے۔ یہ جتنے بینک والے ہیں ان کی حقیقتیں نظر آ گئی ہیں، جنہوں نے ابھی سود پر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا کہ سود کا کاروبار پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے، بینکوں سے یہ نظام ختم کریں، تو دیکھ لو کتنے بینک والے بلیاں تھیلے سے باہر آئیں، اور اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں دوبارہ اپیل دائر کر رہے ہیں کہ یہ سودی نظام جو ہے وہ چلنا چاہیے۔ اب مجھے بتاؤ، ہو اللہ سے جنگ اور ہم کہیں کہ ہمارے ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے، تو یہ معیشتوں کو ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ یہ حالات کا بنانے والا کون ہے؟ یہ حالات اس طرح کے لانے والا کون ہے؟ حالات کو سنوارنے والا کون ہے؟ اس کو راضی کر لو، حالات خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس کا پیسہ حلال کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا، اس بندے کا عقیدہ صحیح ہو۔ کسی بھی جانور اپنے قربانی میں حصے دار، کوئی قادیانی، نیچڑی، چکڑالوی، شیعہ، رافضی، کسی مشرک کو ملایا قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے عقیدہ بھی سب کا صحیح ہونا یہ لازمی ہے۔